وادی سندھ کے عظیم المرتبت شاعر شاہ سائیں عبداللطیف بھٹائی کا شمار صوفیوں کے ان عظیم المرتبت قبیلے سے ہوتا ہے جو ساری عمر امن اور آشتی، رواداری اور بھائی چارے اور احترام انسانیت کا پیغام دیتے نظر آتے ہیں۔ ان کا تعلق اس قبیلے سے ہے جو خلق خدا کے غموں کو اپنا غم سمجھتے ہیں اور ان کو محبت کا سائبان عطا کرتے ہیں۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی خوبصورت شخصیت کے مالک تھے۔ ان کی شکل و صورت اور سج دھج کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ شکل جمیل اور درمیانے قد کے تھے، ناک نقشہ دلکش، لباس میں سادگی، اکثر سیاہ رنگ کی کفنی پہنتے تھے، سر پر سفید رنگ کی ایک سفید اور دراز ٹوپی ہوتی، ہاتھ میں ایک تسبیح جس کے دانے بڑے اور موٹے ہوتے تھے۔ شاہ عبداللطیف کی ولادت 1690 میں حیدرآباد سندھ سے 40 کلومیٹر دور موجودہ مٹیاری ضلع کے قصبے حالہ حویلی میں ہوئی۔ کچھ محققین نے جائے پیدائش کا نام سوئی کندر اور کچھ نے بھیم پور لکھا ہے۔ شاہ لطیف کی ابتدائی تعلیم خانگی ماحول میں ہوئی۔ آپ نے والدہ سے عربی اور والد سے فارسی اور سندھی کی تعلیم حاصل کی۔ 5 یا 6 سال کی عمر میں آپ کو اخوند نور محمد کی مشہور درسگاہ میں تحصیل علم کے لیے بھیج دیا گیا۔ ان کو جو تعلیم ملی وہ بھی اندازہ ہے کہ اس وقت کی مکتبی تعلیم کا کہا جاتا تھا۔ وہ آج کل کے ہائی اسکول تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھی، وہ مکتبی تعلیم ملی، یعنی کہ قرآن شریف، سمپل عربی، آیات اور فارسی، یہ تعلیم ان کی تھی۔ جن دنوں شاہ عبداللطیف نے جوانی کی منزل میں قدم رکھا تو ایسا واقعہ پیش آیا جس نے آپ کی شاعری اور شخصیت پر گہرا اثر ڈالا۔ علاقے کے جاگیردار مرزا مغل ارغون کی جوان بیٹی سیدہ خانم بیمار پڑیں۔ دعا کے لیے شاہ حبیب علیہ الرحمہ کو بلایا گیا۔ شاہ حبیب بیمار تھے، انہوں نے اپنے بیٹے شاہ سائیں عبداللطیف بھٹائی کو دعا کے لیے بھیجا۔ شاہ سائیں نے سیدہ بیگم کی نفس پر ہاتھ رکھا اور یوں زندگی کا ایک نیا دور آغاز ہوا۔ جس خاتون سے ان کو محبت تھی، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی وہ یہ چھنگلی جو ہے وہ پکڑ کر انہوں نے کوئی دعا مانگی تھی، تو وہ خاتون تو ٹھیک ہو گئیں، لیکن خود وہ ایک چھنگلی کو چھونے سے ان کے وہ خود ایک وجد میں اس میں وہ چلے گئے۔ مغل بیگ کو شاہ لطیف کی یہ بات ناگوار گزری۔ وہ شاہ سائیں کا دشمن بن گیا اور اتنا پریشان کیا کہ شاہ حبیب اور گھر والوں کو گاؤں چھوڑنا پڑا۔ شاہ لطیف پر اس واقعے کا بہت گہرا اثر ہوا۔ گھر چھوڑ کر یوگیوں اور سنیاسیوں کے ساتھ 3 سال تک دشت نوردی کرتے رہے۔ ایک اندازے کے مطابق شاہ صاحب کا کچھ کا سفر حیدرآباد سے شروع ہوا۔ روایات کے مطابق کچھ اور جوناگڑھ کے تیرتھوں کے لیے قافلے یہاں سے نکلتے تھے۔ شاہ صاحب نے بھی قافلے کے ساتھ بدین سے نکل کر لکھپت بندر سے اپنے سمندری سفر کا آغاز کیا ہوگا۔ اس سمندری راستے کی دوسری منزل دوارکا ہے۔ پور بندر سے مشرق میں جوناگڑھ کا شہر ہے جو بھٹائی کے سر سورٹھ کا محور ہے۔ جوناگڑھ کے شمال مشرق میں کھمبات ہے جس سے منسوب بھٹائی کا سر کھمبات ہے۔ ہنگلاج کے لیے شاہ صاحب نے ٹھٹھا سے ملیر ندی اور بندر کے راستے کا سفر کیا۔ کراچی سے ہنگلاج 275 کلومیٹر دور ہے۔
بھٹائی نے شمال کی طرف ملتان تک سفر کیا۔ سیون سے لاہوت قلندر کے عرس کے بعد لال باغ سے سفر شروع کیا اور جھانگارا ندی پار کر کے لاہوت پہنچے۔ جیسلمیر کے علاقے میں شاہ صاحب لنڈانو ندی کے کنارے کاک محل تک گئے ہوں گے۔ کاک محل بھٹائی کے سر مومل رانوں کے متعلق ہے۔ سندھ کے علاقے لاڑ کے سفر کے دوران ایک روز ٹھٹھا پہنچے۔ وہاں آپ کی ملاقات اس دور کے ایک بہت بڑے عالم اور مخدوم محمد معین ٹھٹوی سے ہوئی۔ انہوں نے اپنے صوفیانہ خیالات اور حسن سلوک سے شاہ سائیں کا دل موہ لیا۔ معین ٹھٹوی نے شاہ پر زور دیا کہ وہ اپنے گھر کو لوٹ جائیں۔ کچھ عرصے بعد کوٹڑی مغل میں ایک سرکش قبیلے سے مغل بیگ کی جنگ ہوئی، جس میں ان کے خاندان کے تمام مرد مارے گئے اور صرف ایک چھوٹا بچہ اور چند عورتیں رہ گئیں۔ اسی بے سر و سامانی کے عالم میں شاہ حبیب نے ان کی ہر طرح مدد کی اور پھر مغل بیگ کی بیٹی سیدہ بیگم کا نکاح شاہ لطیف سے کر دیا۔ ازدواجی زندگی میں منسلک ہونے کے بعد شاہ نے کوٹڑی سے 4-5 کوس دور ایک پرفضا لیکن غیر آباد جگہ کو اپنا مسکن بنایا۔ یہ جگہ اس زمانے میں ریت کے اونچے اونچے ٹیلوں پر مشتمل تھی۔ شاہ نے اسے ایک خوبصورت بستی میں تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ اسی پرفضا مقام کو بھٹ شاہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس ریت کے ٹیلے کے نزدیک صاف پانی کا تالاب ہے جس کو کراڑ جھیل کہتے ہیں۔ پرخلوص مریدوں اور عقیدت مندوں نے آپ کا ہاتھ بٹایا۔ دور دراز علاقوں سے بے شمار موسیقار، سادھو، سنیاسی اور درویش فقیر آنے جانے لگے۔ رفتہ رفتہ یہ چھوٹی سی بستی مرجع عام و خاص بن گئی۔ تنہائی پسند وہ ہوتا ہے جو میڈیٹیٹ کرتا ہے، جو سوچتا ہے اس ایک کے بارے میں۔ وہ تنہائی پسند تھے، اور وہ حجرہ جس میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور وہاں وہ گھنٹوں کی کیا، وہ تو دن اور ہفتوں وہاں غائب ہو جاتے تھے اندر جا کے۔ جیاں سے کھوہی انار وہن واری گاڈواں ہیڑو پریاں دھار نمبریوں سے نہ نمبرے نمبریوں سے نہ نمبرے مالا لاہاں جے نچتا آلا ان موسراں آلا ان موسراں۔ وفات سے 21 دن پہلے شاہ صاحب نے مکمل گوشہ نشینی اختیار کی، حتیٰ کہ خورد و نوش سے بھی بالکل بے نیاز ہو گئے۔ ایک دن غسل سے فارغ ہو کر اپنی چادر اوڑھی اور عقیدت مندوں کے جمگھٹے میں آئے، محفل سماع کے انعقاد کا اشارہ کیا اور خود مراقبے کے لیے حجرے میں چلے گئے۔ تیسرے دن کچھ عقیدت مند حجرے میں گئے اور قریب جا کر دیکھا کہ شاہ لطیف کی روح کف سے انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ عام مورخین اور محققین تاریخ وفات 14 ماہ صفر 1165 ہجری 1752 عیسوی بتاتے ہیں۔
شاہ لطیف کا عرس ہر سال صفر کی 14، 15، 16 کو بھٹ شاہ میں عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ شاہ لطیف نے جس دور میں جنم لیا وہ جاگیردارانہ نظام کے عروج کا دور تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سندھ میں مغلیہ دور زوال پذیر تھا اور کلہوڑا خاندان کی بلند اقبالی کا ستارہ طلوع ہو رہا تھا۔ جاگیرداری، ذمہ داری اور پیری مریدی اس دور کے سماجی عوامل تھے۔ عوام بڑے بڑے محصولوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے۔ لگان کی شرح ایسی تھی کہ کبھی کبھی کاشتکاروں کو ساری فصل لگان ہی میں دینا پڑتی تھی۔ ان محصولوں اور لگان سے بچنے کے لیے بہت سے سندھی قبیلے اپنے گاؤں چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ یہی وہ زمانہ ہے کہ جب سندھ میں ایک اور واقعہ رونما ہوتا ہے، ایک ایسا واقعہ جو ہماری تاریخ کا بہت روشن باب ہے۔ سندھ کے عظیم سپوت شاہ عنایت شہید کا زمانہ، جد و جہد کرتے ہوئے صوفی شاہ عنایت شہید ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے فقیر شہید ہو جاتے ہیں۔ شاہ لطیف کی زندگی میں دوسرا بڑا واقعہ جس نے ان کی شاعری اور سوچ پر اثر ڈالا وہ ہے کھوڑا کے بزرگ مختوم عبد الرحمن اور ان کے 208 ساتھیوں کی شہادت، جن کو اس وقت کے حاکم میاں نور محمد کلہوڑا کے دور میں شہید کیا گیا۔ ان واقعات کا شاہ لطیف کی زندگی پر بہت گہرا اثر پڑا۔ ویا جے امی کڈے منہ کاؤ ڈئی، تن سپوں سوجھے کٹھیوں پاتاراں پیہی، پسندہ سئی امل اکھرن سی۔ ہلو ہلوں کوریں نازک جنجو نیں، گنڈھن سارو ڈیں چھنن مور نہ سکھیا۔ شاہ سائیں جولاہے کو محبت اور رواداری کی علامت کے طور پر پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر تم نے محبت سیکھنی ہے، تعلق قائم کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے تو جا کے جولاہے سے سیکھ، جو سارا دن دھاگوں کو جوڑتا رہتا ہے، توڑنا اس نے سیکھا ہی نہیں۔ شاہ صاحب نے اپنے کلام میں مختلف پیشوں کے افراد کا ذکر کیا ہے۔ ان افراد اور ان کی پیشہ ورانہ محنت اور مشقت سے شاہ نے روحانی رموز اور نکات کے طور پر جو کام دیا ہے، اس سے قطع نظر ایک بڑے کام کی ابتدا یہ بھی ہے کہ اس دور کے معاشرتی عوامل کا بہت کچھ علم ہو جاتا ہے۔ شاہ کی شاعری میں موجود لوک عشقیہ داستانوں سے وادی سندھ کی سماجی زندگی کے بہت سے پہلو نمایاں ہوتے ہیں۔ شاہ لطیف بھٹائی کی داستانوں میں حسن و عشق اور ہجر و وصال کا بیان اپنے تمام تر لوازموں کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے۔ انہوں نے تیر و تفنگ، سوختہ جگر، بلا نوش رند، ساکی، شمع اور پروانے کی روایتی علامات کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اپنی شاعری کا حصہ بنایا ہے، جس کے باعث قاری حسن تغزل کا سا لطف لیتے ہوئے ایک فرحت بخش تازگی اور توانائی سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ ملاحظہ ہوں چند تراجم۔ محبت دل کو تڑپاتی ہے اکثر، پرانی چوٹ ابھر آتی ہے اکثر، خیال یار میں بیٹھے بٹھائے سہانی رات کٹ جاتی ہے اکثر۔ کنویں میں جس طرح پانی کے سوتے ملے رہتے ہیں ریگے تہ نشیں سے، یوں ہی وابستہ ہے گویا میرا دل کسی نادیدہ دلدار حسین سے۔ سسی سے مخاطب ہو کے شاہ سائیں فرماتے ہیں، تتیہ تھدیہ کا کانے ویل بہن جی، متاں تھے اوندا پیر نہ لہیں پھریں جو۔ کہ اے سسی، تم بیٹھی نہ رہو، اگر تمہیں منزل حاصل کرنی ہے تو نہ گرمی کو دیکھو، نہ تپتے صحراؤں کو دیکھو، اور اپنے پنوں کو حاصل کرنے کے لیے ریگستانوں اور سنگلاخ چٹانوں کا سفر کا آغاز کریں۔
نوری جام تماچی کی داستان میں ایک طرف حکمران طبقے کی جاہ و حشمت کا عکس اور دوسری طرف غریب ماہی گیروں کی پسماندگی اور بے سر و سامان زندگی کی تصویریں دکھائی دیتی ہیں۔ عمر ماروی کی داستان میں ماروی کی ایثار پسندی، وطن سے محبت اور عفت کو عمدگی سے اپنے اشعار میں بیان کیا ہے۔ یہ نہ مارن ریت جو سیण مٹائن سون سی، اچی عمر کوٹ میں کندھیس کان کری، پکھن جی پریت ماڑن سی نہ مٹیاں۔ ماروی کہتی ہے کہ اے عمر، یہ ہماری روایت نہیں کہ ہم اپنے رشتوں کا سونے اور جواہرات پہ سودا کریں۔ میرے لیے میرے غریب ہم وطن سونے اور جواہرات سے کہیں زیادہ قیمتی ہیں۔ معروف اسکالر ڈاکٹر سورلے لکھتا ہے کہ He is the real jewel of the Kalhora age. He has written poetry that deserves a wider public than it has yet attracted. His life is an epitome of the age in which he lived and of the rural circumstances of the people amongst whom he dwelt. The fact that since his poetry was composed, it has retained its universal appeal proves that the spontaneity of his message lies deep in the hearts of all classes of Sindh. شاہ لطیف بھٹائی کا تعلق شعراء کے اس گروہ سے تھا جن کا صوفیانہ کلام پڑھ کر انسان اپنے اندر روحانی توانائی اور تازگی محسوس کرتا ہے۔ اردو کے خواجہ میر درد، پنجابی کے بلے شاہ، سرائیکی کے خواجہ فرید، پہاڑی پوٹھوہاری کے میاں محمد بخش اور پشتو کے رحمان بابا کی طرح آپ نے بھی روحانیات، اخلاقیات اور اسلامی تعلیمات کے فروغ کے لیے شاعری کو وسیلہ بنایا۔ تصوف اور انسان دوستی یعنی ہیومنزم ان شعراء کا مشترک ادبی اثاثہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں میں موضوعات کے تنوع کے باوجود اور انفرادی شناخت کے باوصف مشترک ادبی عناصر وافر مقدار میں ملتے ہیں۔ شاہ لطیف بھٹائی اور بلے شاہ دونوں نے کافی کی صنف میں طب آزمائی کی۔ مثلاً شاہ لطیف فرماتے ہیں، اردو منظوم ترجمہ: گھما چرخے کو اور کچھ کر لے ناداں، گھما چرخے کو اور کچھ کر لے ناداں، کہ بس 2-4 دن کی زندگی ہے، یہاں جیسا کسی نے سوت کاتا اسے ویسی ہی عزت بھی ملی ہے۔ اسی سلسلے میں حضرت بلے شاہ کی ایک معروف کافی ہے: کت کوڑے نہ وت کوڑے، چھلی لا بھروٹے گھت کوڑے، یہ پونی پونی کتیں گی، تاں ننگی مول نہ وتیں گی، وچ غفلت جے تیں دن جالے، کت کے کچھ نہ لیو سنبھالے، باجوں گن شو اپنے نالے، تیری کیوں کر ہوسی کت کوڑے، کت کوڑے نہ وت کوڑے۔ وائی اور کافی سندھی شاعری کی 2 الگ الگ صنفیں ہیں۔ یہ بات ابھی تحقیق طلب ہے کہ شاہ صاحب کی وائی کو وائی کیوں کہا گیا اور اس کے معنی کیا ہیں۔ سندھ میں وائی بات کو کہتے ہیں۔ شاہ صاحب کی درگاہ پر جو راگ گایا جاتا ہے اسے سن کر یوں لگتا ہے جیسے کوئی فریاد کر رہا ہو۔ ممکن ہے اسی نسبت سے شاعری کی اس صنف کو وائی کہا گیا ہو۔
कुछ लोग तो हमारे स्कॉलर कहते हैं कि वाई और काफ़ी एक चीज़ है, लेकिन उसमें हैयत के लिहाज से फ़र्क है। मैंने उस पर भी थोड़ा बहुत लिखा है। तो बात यह कि जो वाई है वो मात्रिक छंद पर है, जो हमने बैत की बात की पूरा मात्रिक छंद पर है, शाह साहब की हो चाहे सचल की हो। सचल के यहाँ कुछ फ़र्क है, उसमें हैयत को उन्होंने बढ़ाया। तो इस तरह से शाह साहब की भी कुछ वाइयाँ हैं जिनमें जो रिवायती वाई है कि एक मिसरा जो बंद है, थल मिसरा कहते हैं, तो वो भी एक मिसरा का है, और जो बाद में बंद आते हैं वो भी एक ही मिसरा के। लेकिन उसके बाद उन्होंने उसको हैयत को तब्दील किया, बहुत ही कम वाई, 2-3 ऐसे हैं। तो उसमें उन्होंने तब्दीली की कि एक काफ़िए की बजाय 2 काफ़िए आ गए। आओ बारो चला पुनर्जाम पर मोट विछोड़ो तो मारे, एक मिसरा फिर आधा मिसरा मुस्तज़ाद। भाई एक पोएम है जिसमें उस सुर में या उस चैप्टर में या उस मौजू में नजरानो है। तो 15 अबियात चले, उसके बाद एक वाई आई। वाई में उन तमाम 15 अबियात की रूह समाई होती है, एक उसमें फतवा दिया होता है। वाई की मीनिंग ये भी हम लेते हैं कि जो उन्होंने फरमा दिया, जो उन्होंने फरमा दिया। तो वाई का एक ये भी रंग है, मगर मौसीकी के हवाले से, सूफ़ी मौसीकी के हवाले से हम उसको एक ठुमरी का रंग भी दे सकते हैं, हम उसको ख़याल का रंग भी दे सकते हैं। जैसे है कि उनका कलाम में से कि अजब नैन तेरे सरस नैन तेरे। शाह साईं से पहले सिंध में समा होता था। समा में कोई साज इस्तेमाल नहीं होता था। शाह साईं ने समा में एक साज भी इस्तेमाल किया जिसे दंबूरा कहते हैं। मौसीकी में सिर्फ सुर नहीं होता है, सुर सिर्फ आधा हिस्सा होता है, दूसरा बड़ा जो हिस्सा होता है वो लय होती, ताल होती है। ये बहुत ज़रूरी होते हैं, सुर ताल लय। ये शाह साहब ने ताल और लय का मसला, अब उसके लिए एक परकुशन इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, तबला होना चाहिए, घड़ा होना चाहिए, मटका होना चाहिए, ढोलक होना चाहिए। शाह साहब ने वो निकाल दिया कि ये मुश्किल मसला है। लिहाजा उन्होंने अपने जो राइज शुदा राग थे, मतलब उन्होंने तरतीबें नौ की, उन्होंने उन तारों में की ज़रबें इस हिसाब से लगाई कि वो ताल और लय दोनों का काम करने लगी। शाह साहब ने 36 रागनियाँ मुंतखब कीं, जिनमें से 30 शाह साहब के अपने कलाम के लिए और बाकी 6 दूसरों के कलाम के लिए। इसका मकसद ये था कि शाह साहब 6 राग और 36 रागनियों की कदीम रिवायत को बरकरार रखना चाहते थे।
फकीर दम्बूरा लेकर एक हलके में बैठ जाते थे और तम्मर फकीर, जो उस दौर में महफिल समा का सरबराह था, वो अल्लाहू से इब्तिदा करता था। शुरू में फकीर अबियात पढ़ते और आखिर में वायां गाते थे और ये रिवाज आज तक बरकरार है। कि मियाँ गुलाम शाह कल्होर के ज़माने में ठट्टा के मख्तूम मोहम्मद हाशिम ठटवी, उसको काजुल क़ज़ात मुकर्रर किया था। मियाँ गुलाम शाह ने उनको अख्तियार दे दिया था। मख्तूम मोहम्मद हाशिम ठटवी को बताया गया था कि लतीफ़ के यहाँ राग होता है और राग बाकायदा उसकी महफिल होती है, तंबूरे बजते हैं। तो वो अपने साथियों के साथ लतीफ़ सरकार के हुजूर में आए। मैं साईं आपके लिए इसलिए हाज़िर हुआ हूँ कि मुझे ये मालूम हुआ है कि आपके यहाँ राग होता है रोज़ाना और शरीयत में राग बिल्कुल नहीं है जायज़। लतीफ़ ने कहा कि मखदूम साहब, एक गंदा तालाब है जिसमें शहर का गंदा पानी जाता है, गिरता है। कोई आदमी उसको पीता नहीं, कोई टच नहीं करता, हाथ नहीं लगाता। उनके किनारे पर एक दरख्त है, आपका क्या फरमाना है कि उस दरख्त को कटवा दें, क्योंकि गंदे पानी के किनारे पर है और उसका फल भी होता है जो लोग खाते हैं। तो मखदूम साहब ने फरमाया नहीं, ये तो कैसे काटेंगे, इससे तो लोगों को फ़ायदा पहुंचता है। तो लतीफ़ ने फरमाया कि इस अंदर जो नफ्स है वो गंदा पानी है। मैं जब राग सुनता हूँ, जब साज सुनता हूँ, जब साज बजते हैं, तो नफ्स मेरा पाक होता है और मेरे जितने फुकरा हैं उनको सब रूहानी फैज़ मिलता है। शाह साईं के मजमूआ कलाम को रिसालो कहा जाता है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का मजमूआ कलाम शाह जो रिसालो 30 से ज़ायद सुरों और रागनियों में मुनक़सिम है, जिसे आपके मुरीदों ने आपकी वफ़ात के बाद मुरतब किया और अर्नेस्ट ट्रंप ने 1866 में जर्मनी से इसे शाया कराया। सिंधी के बेबदल शायर जनाब शेख अयाज़ ने 1963 में इसका उर्दू में मंजूम तर्जुमा किया, जो कि 10,000 अशार पर मुश्तमिल है। रिसाला की तरतीब मुख्तलिफ रागों के नामों, लोक कहानियों के उन्वानात और मुख्तलिफ लोगों के पेशों की निस्बत से मुख्तलिफ सुरों यानी रागों में की गई है। शाह जो रिसालो यानी कलाम लतीफ़ की मौजूदा तरतीब के लिहाज से इब्तिदा सुर कलियान से होती है। अव्वल अल्लाह अलीम आला आलम जो धड़ी, कादिर पंहिंजी कुदरत से कायम आहे कदीम, वाली वाहिद वहदहू राज़िक रब रहीम, सो सारा सचो धनी चई हमद हकीम, करे पाण करीम जोड़ूं जोड़ जहान जूं। सुर यमन कलियान। यमन के लुग़वी मानी हैं दिल को काबू में रखना। आम तौर पर इस रागनी को एमन कलियान कहा जाता है, जो बुनियादी तौर पर कलियान ठाठ से ताल्लुक़ रखती है और अक्सर रात के वक्त गाई जाती है। सुर कामोद एक मशहूर रागनी का नाम है। इसका ताल्लुक दीपक राग से बताया जाता है। इस सुर में शाह ने
नूरी जाम तमाची के ताल्लुक के खातिर को वाजे किया है। तमसीली तौर पर नूरी को मतलूब और जाम तमाची को तालिब तस्लीम किया है। सस्सी की बेकसी और लाचारी का जिक्र किया गया है। शाह ने तमसीली तौर पर यह जाहिर किया है अगर तालिब हकीकी नफ्से अम्मारा पर काबू ना पा सके तो उसको वैसे ही सदमे बर्दाश्त करने पड़ेंगे जैसे सस्सी को केची ऊँटों की तरफ से गाफिल रहने के नतीजे में बर्दाश्त करने पड़े। उमर मारवी की दास्तान वादी सिंध के थर के इलाके की मशहूर लोक दास्तान है। इस सुर में शाह साहब ने न सिर्फ हुब्बुल वतनी, हुर्रियत पसंदी और आला ज़र्फ़ी का दर्स दिया है बल्कि रूहानी तौर पर उस अहद मिसाक की याद दहानी भी की है जो तमाम रूहों ने इब्तिदा में किया था। सिंध में एक बहुत ही मीठी मगर दर्दनाक लोक धुन सुर रानों के नाम से मशहूर है। वैसे इस सुर के नाम की मौजू से भी मुताबिकत है। इस सुर में शाह ने मोमिल रानों की पुरअसरार इश्किया दास्तान बयान की है। शाह साहब की सवाने हयात सबसे पहले उनके एक हम असर मीर अली शेर खान ठठवी ने लिखी। 1851 में रिचर्ड बर्टन ने, 1856 में सर बार्टल फ्रेयर ने, 1870 में डब्ल्यू साउदी ने, 1882 में दीवान दयाराम गिद्दूमल ने, 1887 में मिर्ज़ा कलीज बेग ने, 1890 में दीवान लीलाराम वतनमल ने, मीर अब्दुल हुसैन सांगी लताइफ लतीफ़ी। इसके अलावा भी सिंधी, उर्दू और अंग्रेज़ी में शाह साहब की सवाने हयात व शेर व शायरी पर कई किताबें और तराजिम शाया हुए। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के बाज़ मुस्तनद मतबूआ रिसाले ये हैं। मयो तू मोटाए मुँह रोंदे रात बहार। शाह साईं की इस वाई का तर्जुमा आगा सलीम कुछ यूँ करते हैं। राना लौट के आए मैं रोते रात बिताऊं, सेहत के सुख सब छूट गए सुरमा सहा न जाए। मरी जीत माणिए जानिब जो जमाल, थे हूँ हलाल जे पिंद याई पाड़ी। शेख अयाज शाह साईं के इस कलाम का कुछ यूं तर्जमा करते हैं। मुद्दाए हयात क्या है जुज तमाशाए हुस्न यकताई, जान निसारा जलवाए जाना खुद तमाशा हैं खुद तमाशाई। वहदहू ला शरीक लहू ई हेकड़ाई हक ब्याए के बक जिन विधो से विरसिया। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के कलाम का मंजूम पंजाबी तर्जमा तारा सिंह ने कुछ यूं किया है। वहदहू ला शरीक लहू एहोई कला हक, दुई नू लिया जप जिन्हें ओ पशे मां थिया। वगर क्यों वतन प्रित न छिनन पाण में, पसो पखियड़न माण्हुआ मेट खणो। एच टे सोरले इसका कुछ यूं तर्जुमा करते हैं। द क्रेन्स फ्लाई ऑफ
in a gathered flight. Their bonds of love they do not sever, for lo, within the gathered wisp, for them abundant sweetness ever. तहज़ीबों के तसादुम और मज़हबों की कशाकश और नज़रियों की आवेज़िश के इस ज़माने में ज़रूरत इस बात की है कि हम मुकालमे की रवायत को आगे बढ़ाएं। मुकालमे की रवायत को आगे बढ़ाने का काम तसव्वुफ़ से लिया जा सकता है, और हमारे ज़माने में तसव्वुफ़ के जो मिसालिए सामने हैं उसमें एक बड़ा मिसालिया शाह जो रिसालो है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के कलाम के तराजिम किए जाएं, उनके पैगाम को नस्र में और शेर में दुनिया के सामने रखा जाए, ताकि इन्हिदाम इक़दार की सताई हुई खल्क़ खुदा फिर से मोहब्बत की तरफ, यगानगत की तरफ, एक दूसरे के एहतराम की तरफ, रवादारी, भाईचारे, अमन और सलामती की तरफ वापस आ सके। ये काम पहले भी अंजाम दिया जा चुका है, और शाह साईं की शायरी आज भी वो मरहम और वो दरमा फराहम कर सकती है जो दुखी इंसानियत को सुकून, तमानियत और आफ़ियत की तरफ ले जाएगी।